صلوا علی الحبیب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا سٹیٹس کیا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. وہ قرآن جو تھا وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اللہ کو خالق مانتے تھے اور عبادت کے لائق مانتے تھے اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یؤثر ان ھذا الا قول البشر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا جو مطالعہ ہم کر رہے ہیں، پچھلی نشست میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وحی کے آغاز کے 3 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر عام تبلیغ کا حکم ملا. آپ کوہ صفا پر چڑھے اور وہاں جا کر آپ نے وا صباحا کا نعرہ لگایا. لوگ اکٹھے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنا پیغام رکھا. ابو لہب نے بہت نیگیٹیولی ریئیکٹ کیا، جس کا جواب سورۃ لہب کے اندر وارد ہوا قرآن مجید میں. اب اس کے جلد ہی بعد حج کا موسم آنے والا تھا. قریش کی ٹاپ براس، ان کی مجلس شورا تھی، دارالندوہ اسے کہتے تھے، جس میں وہ صلاح مشورے کیا کرتے تھے اور سارے اجتماعی فیصلے ہوتے تھے. تو قریش کے سردار سر جوڑ کر بیٹھے کہ اب کیسے روکا جائے اس پیغام کو. باہر سے لوگ آئیں گے اور محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم چوکیں گے نہیں، اس موقع کو ضائع نہیں کریں گے، لہذا کیا کیا جائے. سب اکٹھے ہوئے. ولید بن مغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے ایک بڑا بدقسمت شخص ہے، جس کا قرآن مجید میں 1 سے زائد مرتبہ ذکر آیا ہے اور بہت ہی برے الفاظ میں اسے کنڈیم کیا گیا ہے قرآن مجید میں. ابھی میں نے سورہ مدثر کی جو آیات اس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ تلاوت کی ہیں. ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ اس نے سوچا اور اندازہ لگایا. مرے، ہلاک ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا. پھر ہلاک ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا. پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بسورا، پھر پلٹا اور تکبر کیا. آخر کار یہ کہنے لگا یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے، کوئی وحی نہیں ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ جو تھا، سورہ قلم میں ذکر ہے کہ یہ ایک بہت مالدار شخص تھا اور اقلوتا تھا. باپ کی جائیداد بہت تھی اور جیسے وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ جنہاں دے گھر دانے انہاں دے کملے بھی سیانے. تو اب چونکہ مالدار آدمی تھا لہٰذا اس کی بات کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی اور سمجھا جاتا تھا کہ بڑا سینسیبل آدمی ہے، بڑا عقل مند آدمی ہے. اور اس کی نیچر بھی ذرا
انٹلیکچوئل قسم کی تھی، سافٹ تھا زبان کے اعتبار سے، اور بڑا ہی اس کا خاص لب و لہجہ تھا جو کسی کو آفینڈ نہیں کرتا تھا، اور بڑا فرینڈلی سی گفتگو کرتا تھا بظاہر۔ ایک مخصوص کردار ہے جو دیکھنے میں آتا ہے۔ اب اس سے لوگوں نے پوچھا کہ ہاں تم بتاؤ کہ کیا کیا جائے، تو اس نے بڑی ایکٹنگ کی۔ یہ ساری اس کی ایکٹنگ ہے جس کا نقشہ سورہ مدثر کی ان آیات میں کھینچا گیا ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہیں، کہ اس نے تیوری چڑھائی، منہ بسوڑا اور یوں آسمان کی طرف دیکھا اور بظاہر غور و فکر کیا، اور آخر اس نے ایک اپنا فائنل ورڈکٹ دیا، یعنی قرآن مجید کی کچھ آیات جو ہیں ان کو سامنے رکھ کر اس نے ایکٹنگ کی اور فائنل فیصلہ دیا کہ ان ھذا الا سحر یوثر، کہ یہ ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، اور فائنل بات یہ ہے کہ یہ جو محمد کلام پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یعنی چھڑ دو ساریاں گلاں، یعنی نا چھڑ دو ساریاں گلاں، بس تم ایک ہی بات کی رٹ لگاتے رہو کہ یہ انسانی کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یعنی سب باتوں کی ایک بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کی نشانی کے طور پر قرآن مجید پیش کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس نے فائنل فیصلہ یہ دیا کہ بس تم اسی پر زور دیتے رہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ انسانی کلام ہے۔ تو یعنی ان کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ سارے غبارے میں سے ہوا نکل جائے گی اگر ہم یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں، یا یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، انسانی کلام ہے۔ تو یہ اس نے فائنل جو ہے وہ مشورہ دیا اپنے ساتھیوں کو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے قریش نے مختلف پلٹے کھائے اور مختلف طریقہ کار اختیار کیے۔ سب سے پہلا تھا مذاق اڑاؤ اس کا، پاگل کہو، مجنون کہو، یعنی مجنون کا عام تو ترجمہ ہم اردو میں تو پاگل کرتے ہیں، لیکن عربی زبان میں یہ جن سے نکلا ہے۔ مجنون ایسا شخص جس پر جنوں کا سایہ ہو، یعنی اگرچہ اصولی طور پر تو ولید بن مغیرہ نے جو رائے دی تھی اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ ہے تو نہیں، نہ یہ پاگل ہے، نہ یہ مجنون ہے، نہ یہ جادوگر ہے، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے، آپ کو پریشان کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ اس کو پاگل کہو یا آصیب زدہ کہو۔ نہیں، آدمی تو بڑا سینسیبل تھا، لیکن یہ جو بہت زیادہ ریاضتیں کرنے لگ گیا تھا نا جا کے غار حرا میں جا کر، یہ اس کی خشکی چڑھ گئی ہے، اس پر اس کی مت ماری گئی ہے، اس پر جنوں کا سایہ ہو گیا ہے، اور جب جنوں کا سایہ ہو جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے نا کہ بہکی بہکی باتیں جو ہے انسان کرتا ہے، تو یہ ایسے الٹی سیدھی باتیں اس لیے کر رہا ہے۔ پھر کہا کہ شاعر ہے۔ اچھا، یہ جو ایکسپریشن تھا کہ یہ شاعر ہے، یہ بڑا ڈیپ ایکسپریشن تھا۔ شاعر بھی زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہیں، اب نارمل باتیں کرتے ہیں، یہ بھی اب نارمل باتیں کر رہے ہیں۔ انہیں کہو کہ تم شاعر ہو، بہت انٹلیکچوئل ہو، ہم تمہیں شعراء کا چیف بنا دیں گے، ہم تمہاری جو شعریت ہے، تمہارا جو انٹلیکٹ ہے اس کے قائل ہو جائیں گے اور تمہیں شعراء کا بادشاہ بنا دیں گے، لیکن یہ نہ کہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس سے بھی بات نہیں بنی تو ایک دوسری صورت اختیار کی گئی کہ اس کلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرو۔ یہ پرانی قصے ہیں، یعنی قصہ خوانی جو ہے یہ ہمیشہ سے یعنی لٹریچر کے اندر ایک خاص صنف رہی ہے، قصہ خوانی۔ جیسے شاعری ایک صنف ہے،
ایسے ہی قصہ خوانی یہ بھی ایک صنف ہے. پھر ان دونوں کو جو ہے ملا دیا جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں مشہور قصے جو ہیں وہ لٹریچر کے اندر یہ پتہ نہیں ان کی حقیقت کتنی ہے کتنی نہیں ہے. کوئی سسی پنو کا قصہ ہے, کوئی انگریزی میں وہ اس کا ہے رومیو جولیٹ کا قصہ ہے, اسی طرح یہ لیلا مجنو ہے, اور پھر یہ ہیر رانجھا کی کہانی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اولڈ لیجنڈس. انہوں نے کہا اچھا اس کو یہ قرار دے دو, اور وہ بھی بڑے پاپولر ہوتے ہیں, لوگ ان کو غور سے سنتے ہیں, ان کے اندر اپنی ایک مزہ ہوتا ہے. تو یہ مزہ تو لوگوں کو آ رہا ہے, تو اب اس مزے کو ڈائیورٹ کر دو کہ اصل میں یہ کیونکہ اس کیٹیگری کی چیز ہے لہذا یہ آپ کو اس کے اندر کوئی مزہ آ رہا ہے, اس میں کلام اللہ کا مزہ نہیں ہے. یہ ہو گیا. تیسرا انداز انہوں نے یہ اختیار کیا کہ نضر بن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے ایک شخص تھا. اس نے بھی یہ سب باتیں جو محسوس کی کہ یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, اور پھر وہ دوسرے علاقوں کا ایک چکر لگا کے آیا اور واپس آ کر اس نے کہا کہ تم یہ بات کہو, بلکہ وہ خود آ کر اس نے کلیم کیا کہ میں بھی اس سے بہتر کلام کہہ سکتا ہوں. یعنی آپ نوٹ کریں کہ وہ سارا کا سارا معاملہ جو وہ قرآن کے گرد گھوم رہا ہے. کیوں گھوم رہا ہے؟ کہ جو جن نشانیوں کا تقاضا قریش کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان میں سے کوئی نشانی اللہ نے دکھائی نہیں, نہ دکھانی تھی. ان کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا ثبوت کیا پیش کرتے تھے؟ قرآن, کہ دیکھو یہ ہے میرا کلام, یہ مجھ پر نازل ہوا ہے. اور وہ لوگ جو پہلے سے وہاں موجود تھے ان کے لیے تو واقعتاً وہ بہت بڑی نشانی تھی کہ 40 سال تک ایک شخص ان میں رہا جس کو اپنا نام بھی لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا, شاعری سے جس کو نفرت تھی, لیکن آل آف اے سڈن اس نے ایک بہترین کلام پیش کرنا شروع کر دیا. معجزہ تو تھا نا. اب مخالفت میں بھی جو اصل کوشش تھی وہ یہی تھی کہ کسی طریقے سے اس قرآن کو ثابت کر دیا جائے, یا ثابت نہ بھی کر سکیں باور کرا دیا جائے لوگوں کو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو نضر بن حارث نے آ کر کہا کہ میں بھی ایسا کلام کہہ سکتا ہوں, اور اس کے دیکھا دیکھی جو ہے یعنی ایک عام جو ہے ایک بات ہو گئی کہ ایسی کون سی بات ہے, ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں. اور جب ایک چیز کی رٹ لگائی جاتی ہے تو پھر کسی کو موقع ہی نہیں دیا جاتا کہ وہ اس سے کہے کہ ہاں پھر کرو پیش. کسی نے نہیں کیا کلام قرآن کے مقابلے میں, لیکن بس ایک رٹ لگا دی, ہم بھی ایسا پیش کر سکتے ہیں. ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے, کوئی آسمان سے نہیں لے کے آیا یہ. اس نے کہا میں بھی کہہ سکتا ہوں ایسا کلام, میں بھی ایسا کوئی شاعری کر سکتا ہوں. یہ ایک اسلوب اختیار کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ایک انداز جو تھا اس کا موری وہی تھا ولید بن مغیرہ. یہ تھا کہ جیسے میں نے کہا نا کہ بڑا سافٹ سپوکن آدمی تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اس میٹنگ میں تو اگرچہ اس نے مشورہ دیا کہ یہ کہہ دو, لیکن یہ ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو وزٹ بھی کرتا رہتا تھا, اور بغیر فیس کے مفت مشورے بھی دیتا رہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. مشورے کیا دیتا تھا؟ میں اصل میں چاہتا یہ ہوں کہ کسی طریقے سے تمہارے اور درمیان اے محمد اور قریش کے درمیان کوئی پیچ اپ کرا دو, لیکن تم نے تو حد کر دیا نا بالکل کہ ہٹ دھرمی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہو. تھوڑا سا ذرا کچھ نہ کچھ تو کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ اختیار کرو نا, تھوڑا سا تم نرم ہو جاؤ تو پھر میں ان سے بھی کچھ کہوں کہ وہ بھی تجھ سے ڈھیلے پڑ جائے تو کچھ بات جو ہے وہ بن جائے. یہ وہی مضمون پھر جا کر سورہ قلم میں پھر وہی مضمون آئے گا, ودو لو تدہنو فیدہنون. یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم تھوڑے سے نرم پڑ جاؤ تو یہ بھی نرم پڑ جائیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز اللہ تعالیٰ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ تم
اس نرم پڑھنے کے چکر میں یا اپنے میسج کو ایکسیپٹیبل بنانے کے چکر میں میری بات میں سے ایک شوشہ بھی کم کرو، اجازت نہیں ہے۔ اور ہے بڑا عجیب معاملہ، اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف دعوت و تبلیغ ہوتی اور اللہ کے دین کو غالب کرنا اور اللہ کی کبریائی کو زمین پر اسٹیبلش کرنا نہ ہوتا، اور یہ پابندی نہ ہوتی کہ مکے ہی میں کام کرنا ہے، میری اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتے، تو پھر شاید کام بڑا آسان ہوتا۔ مکہ اب چونکہ ہوتے 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 پوائنٹ آف سیچوریشن آ رہا ہے مکے کے اندر، لیکن اس پوائنٹ آف سیچوریشن میں بھی اجازت نہیں دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی قناعت کیے رکھو اپنے انہی ساتھیوں پر جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی نظر عنایت کو ان سے نہ پھیرو۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا تم بھی دنیا کی زیب و زینت سے امپریس ہو گئے ہو کہ یو آر گیونگ ان یور مائنڈ مور امپورٹنس ٹو دوز ہو آر ویل ٹو ڈو، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور مت کہنا مان اس کا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور تیرے رب کی طرف سے جو حق تیرے پاس آیا ہے اس کو بغیر کمی بیشی کے بیان کرو۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ لیکن اب یہ بھی ان کا ایک اسلوب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی مختلف جو سردار ہیں ہر سردار کا اپنا ایک کردار تھا۔ ابو جہل کا مخالفت کا اپنا انداز ہے، وہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈلوا رہا ہے، کبھی آپ کے اوپر اونٹ کی نجاست بری اوجری لا کر لدوا رہا ہے، یہ اس کی حرکتیں ہیں۔ پھر ایک نضر بن حارث ہے، ایک ولید بن مغیرہ ہے۔ اب یہ جو کردار ہے یہ ولید بن مغیرہ کا والا کردار ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملتا ہے، آپ کو قائل کرتا ہے کہ آپ اگر تھوڑا سا نرم ہو جائیں تو وہ بھی نرم ہو جائیں گے، آپ کے درمیان پیچ اپ ہو جائے گا، مسئلہ کوئی ایسا کوئی نہیں، لیکن ذرا تھوڑا سا، یعنی وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ بات کر کے جاتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس کے بارے میں سوچ ہی رہے ہوتے تھے، فوراً قرآن مجید کی آیت نازل ہو جاتی تھی، خبردار۔ تو یہ ایک اسلوب تھا۔ اب یہ سارا کچھ تو کیا انہوں نے ذاتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی وہ نہیں کر سکے۔ کیوں نہیں کر سکے؟ قبائلی نظام، خاندانی نظام، ایز لانگ ایز بنو ہاشم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر تھا، اور بنو ہاشم کا مطلب کیا تھا؟ خاندان کا سردار جو ابو طالب تھا، وہ پشت پر تھا، تو کوئی باہر کے خاندان کا آدمی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دست درازی تو نہیں کر سکتا تھا۔ ایٹ دی موسٹ جو ہوا وہ کیا ہوا؟ وہ جو سگا چچا تھا ابو لہب، وہ دست درازی کر لیتا تھا، اس کی بیوی کر لیتی تھی، اور وہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی تھی کہ صبح اندھیرے میں نکلیں گے تو ان کے پاؤں میں کانٹے چبھیں گے۔ اور ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ جب سورۃ لہب نازل ہوئی اور اس میں یعنی ابو لہب کو اور اس کی بیوی دونوں کو لعنت کی گئی، تو اس سے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اور اس کے شوہر کے خلاف جو ہے وہ حجو کی ہے، تو وہ پتھر ہاتھ میں لے کر آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود تھے حضرت ابوبکر کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی جو ہے اس کو محدود کر دیا، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئے۔ ابو بکر سے آ کر پوچھتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمہارا دوست کہاں ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اس نے میرے خلاف اور میرے شوہر کے خلاف جو ہے وہ حجو کی ہے۔
تنقید کا نشانہ بنایا ہے، ہمیں برا بلا کہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر تشدد جو ہے وہ کیا گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں بڑے بھی تھے، چھوٹے بھی تھے، اور غرباء و مساکین بھی تھے، اور صاحب ثروت بھی تھے کچھ لوگ۔ اب ان کے ساتھ ہر ایک کو اس کے مطابق ٹریٹ کیا گیا، جہاں تک جو پسے ہوئے طبقات سے تعلق رکھنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان پر تو تشدد کی انتہا کر دی گئی۔ حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ بھی تھی وہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے، اور امیہ بن خلف نے مکے کی پتھریلی زمین پر رسی باندھ کر ان کو اوندے منہ گھسیٹا ہے۔ پتھریلی زمین، نوکیلی پتھریلی زمین، جن لغزات نے وہاں سفر کیا ہے انہیں معلوم ہے کہ وہ بڑی عجیب قسم کی وہ زمین ہے جس کا ہم یہاں تصور نہیں کر سکتے، کہ پتھر نکلے ہوئے ہیں، بیچ میں ریت پڑی ہوئی ہے، وہاں گھسیٹا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک صحابی ہیں، ان کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا۔ جرم کیا؟ محمد کا ساتھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے اپنے جسم سے چربی پگھلی، باڈی فلوئڈز نکلے، اس سے کوئلے ٹھنڈے ہوئے، کسی کافر کے دل میں رحم نہیں آیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حاضر ہوئے، جب اٹھے وہاں سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ اب اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب بھیج دے۔ تو آتا ہے روایات میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اب اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم جلدی بچا رہے ہو، تم سے پہلی امتوں کے ساتھ تو یہ بھی ہوا، کسی شخص کو لا کر زمین میں آدھا گاڑ دیا گیا اور پھر آرا لا کر اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، زندہ شخص کو، اور زندہ جسم کے اوپر سے گوشت جو ہے وہ کنگھیوں کے ساتھ ادھیڑ لیا گیا۔ ایسا بھی ہوا ہے، تم جلدی مچا رہے ہو۔ پھر نوجوانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک اور داستان ہے، کہ جو نوجوان تھے لیکن ان کے بڑے جو تھے وہ کافر تھے۔ اب وہ تو تشدد کر سکتے تھے اس خاندانی نظام میں، جس سے جو بس چلا جس کا، اس نے تشدد کیا اپنے نوجوان پر۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی کہ جب تک سعد اپنے آبائی دین میں واپس نہیں آئے گا نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل سے نکال لے۔ ایک طرف میری ماں ہے جو بھوک ہڑتال کیے بیٹھی ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کا دل کھول دیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بہت اہم نام ہے سیرت النبی میں، یہ مکے کے سب سے زیادہ خوش پوش نوجوان تھے، بہت ہینڈسم تھے۔ ان کے والد کا انتقال ہوا تھا، چچا جو تھا وہ سارے مال کا کسٹوڈین تھا، لیکن اس نے پورے ناز و نوم کے ساتھ انہیں پالا ہوا تھا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو کے بارے میں آتا ہے، جب وہ کھدر کا لباس ابھی پہننا شروع نہیں کیا تھا تو پیرس سے ان کا سوٹ سل کے آتا تھا۔ ظاہر ہے انڈیا کی سب سے زیادہ ایرسٹوکریٹ فیملی سے تعلق تھا، ہی کوڈ ڈو اٹ، پھر خود وہ بیرسٹر تھے۔ لیکن جب وہ اسلام لے آئے اور خوشبو اتنی لگاتے تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ جس راستے سے گزر جاتے تھے بعد میں بھی وہ راستہ معطر رہتا تھا اور لوگوں کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ ہو نہ ہو آج اس راستے سے مصعب گزرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اسلام لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں شامل ہو گئے، تو چچا نے انہیں منع کیا، باز آ جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کیسے نہیں ہو سکتا؟ تمہیں کوئی حق نہیں ہے اپنے باپ کا دین چھوڑنے کا جس باپ کے مال پر تم عیش کر رہے ہو۔ باز نہیں آئے۔ چچا نے کہا پھر یہ تمہیں حق نہیں پہنچتا، پھر نکل جاؤ اس گھر سے۔ یہ تمہارے مشرک باپ کی کمائی ہے، جس کے دین کو تم نے چھوڑ دیا تو پھر اس کا گھر بھی چھوڑ دو، یہ عیاشی اور یہ تعیش یہ بھی چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چل پڑے گھر سے نکل کے۔ ٹھیک ہے چچا جان۔ چچا نے کہا یہ کپڑے جو تم نے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی تو اسی مشرک باپ کی کمائی سے، یہ بھی اتار دو۔ کپڑے بھی اتروا لیے چچا نے۔ اور غزوہ احد کے واقعات میں آپ نے سنا ہوگا کہ مسلمان جو 70 شہید ہوئے تھے ان کے دفن کرنے کا موقع آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ شہید کو اسی کے کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، وہی اس کا کفن ہوتا ہے۔ نے آ کر مسئلہ پیش کیا، اللہ کے رسول ہمارے ایک ساتھی کے جسم پر ایک چھوٹی سی چادر تھی، صرف اتنی چھوٹی کہ اگر ہم اس سے اس کا سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ کین یو امیجن وہ ساتھی کون تھے؟ وہ حضرت مصعب بن عمیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی کنٹراسٹ دیکھیے کہ میں وہ جواہر لال نہرو کی مثال دی تھی، وہ اس لیے دی تھی کہ ان کا جوڑا شام سے سل کے آتا تھا۔ یعنی ایک ایسا نوجوان کہ جس کا جوڑا شام سے سل کے آتا ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اس استقامت کے ساتھ کہ بغیر کپڑوں کے گھر سے نکال دیا جائے اور پھر جام شہادت نوش کرے اس حال میں کہ اس کے جسم پر ایک مختصر سی چادر ہو۔ یہ سارا کچھ ہوا، یعنی ساتھیوں پر تشدد، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں بھی آپ پڑھیں گے، فرعون کے درباریوں نے فرعون سے ایک مرتبہ کہا کہ بادشاہ سلامت، کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے کہ یہ زمین میں فساد پھیلائیں اور آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کر دیں؟ تو فرعون نے کہا مسئلہ کوئی نہیں، ہم ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے، عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے۔ تو جتنے نوجوان اس تحریک میں شامل ہوئے تھے ان سب کو قتل کروا دیا تھا فرعون نے۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی لیڈر آف دی اپوزیشن پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے وہ جو سیکنڈ اور تھرڈ لائن کے ورکرز ہوتے ہیں ان کے خلاف مقدمات قائم کیے جاتے ہیں اور ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت توڑنے کے لیے ایک انداز یہ اختیار کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر تشدد کیا جائے۔ اس پر پھر قرآن مجید کی جو آیات نازل ہوئی ہیں، سورہ عنکبوت اس کا مرکزی مضمون ہی یہ ہے، یعنی 7 رکوعوں کی صورت ہے، 20ویں پارے کے آخر میں شروع ہوتی ہے اور پھر 21ویں پارے میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس کا مضمون ہی یہ ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان لانے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلوں کو خوب آزمایا تھا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ثابت کر دے ان میں سے سچے کون سے ہیں اور جھوٹے کون سے ہیں۔ یعنی کلمہ پڑھنا بڑا آسان ہے، لیکن اس کو ثابت کرنا کہ واقعی میں اس کلمے کو بلیو کرتا ہوں، یہ کیا ہوگا؟ آزمائے جاؤ گے۔ وہ آزمائش مختلف شکل میں ہوتی ہے، آج اس کی شکل کوئی اور ہو سکتی ہے۔
آج ہمارے ایمان کا امتحان جو ہے وہ کیریکٹر ہے. دیانتداری کے ساتھ اپنا معاش کمانا یہ آج بہت بڑا امتحان ہے ہمارے لیے. پھر اللہ کے دین پر قائم رہنا. ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہوئے آپ ایک چیز کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کے گھر سے مخالفت شروع ہو جاتی ہے. بیوی آپ کی مخالفت کرتی ہے، بچے آپ کی مخالفت کرتے ہیں، رشتہ دار آپ کی مخالفت کرتے ہیں. آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، آپ دیانتداری کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ نکو ہو جاتے ہیں. سارا پورا کا پورا دفتر جو ہے وہ آپ کے خلاف محاذ بنا لیتا ہے. آپ کی ملازمت کی چھٹی ہو جاتی ہے. چھٹی اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ نے کوئی ہیرا پھیری کی ہوتی ہے، چھٹی اس لیے ہو جاتی ہے کہ آپ دیانتداری سے کام کرنا چاہتے ہیں. اور اب ظاہر ہے بال بچے دار ایک شخص ہے، وہ اپنی ملازمت کو ریٹین کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے کہ پھر وہ بھی اسی ڈگر پر چلنا شروع کر دے جس پر باقی چل رہے ہیں. تو امتحان تو لازماً آتا ہے انسان پر. تو یہ اسلوب اختیار کیا گیا. پھر یہ چیز جو ہے پھر اپنی منطقی انتہا کو پہنچی جا کر سن 6 نبوی میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر تشدد کی انتہا ہو گئی اور پھر ہجرت حبشہ کی اجازت دے دی گئی. اس پر انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ سن 6 نبوی کے جو حالات پیدا ہوئے وہ بڑے اہم سال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا. اس میں بہت سے اہم واقعات پیش آئے. تو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس کا مطالعہ کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. صلوا علی الحبیب. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا